اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمت لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ اور چند سال بعد مصر کے بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ پریشان قسم کے خیالات معلوم ہوتے ہیں اور ہم خوابوں کی تعبیر کے علم سے واقف بھی نہیں ہیں۔ اور ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا اور اسے ایک لمبے عرصے کے بعد یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی تھی، اس نے کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتائے دیتا ہوں، بس مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانے میں بھیج دیجیے۔ چنانچہ اس نے قید خانے میں پہنچ کر یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف علیہ السلام، اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، تم ہمیں اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور دوسرے 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ شاید میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور انہیں خواب کی تعبیر بتاؤں تاکہ وہ بھی حقیقت جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم 7 سال تک مسلسل غلہ زمین میں اگاؤ گے، اس دوران جو فصل کاٹو اس کو اس کی باریوں میں ہی رہنے دینا، البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کھانے کے کام آئے وہ نکال لیا کرو۔ پھر اس کے بعد تم پر 7 سال ایسے آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے، اور جو کچھ ذخیرہ تم نے ان سالوں کے واسطے جمع کر رکھا ہوگا اس کو کھا جائیں گے۔ ہاں، البتہ تھوڑا سا حصہ جو تم محفوظ کر سکو گے صرف وہ بچ جائے گا۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور وہ اس میں انگور کا شیرہ نچوڑیں گے۔ سورہ یوسف کی 43 سے لے کر 49 نمبر کی آیتیں بہت ساری پڑھی گئی ہیں، کیونکہ یہ تمام آیات ایک ہی واقعے سے متعلق ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی رہائی اور نجات کا جب ذریعہ پیدا کرنا چاہا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ عزیز مصر جو مصر کا بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ بالکل عجیب و غریب خواب دیکھا، انسانی عقل کو حیران کر دینے والا خواب۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، اور وہ خواب کیا دیکھا؟ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، اور ان 7 موٹی تازی گایوں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں جو خوشے ہوتے، 7 خوشے ہیں ہرے بھرے تازہ، ان 7 خوشوں سے 7 بالکل خشک پتے 7 خوشے چپکے ہوئے ہیں۔ یہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے۔ واقعتاً یہ خواب عجیب و غریب، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو
قید خانے سے نجات دلانے کے لیے یہ ذریعہ پیدا کیا۔ تو بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلایا، منجموں کو بلایا، جادوگروں کو بلایا۔ اس زمانے میں بادشاہ کچھ لوگوں کو پال پال کر رکھتے تھے، کچھ منجموں کو، کچھ جادوگروں کو۔ آج بھی ہے یہی، آپ دلی وغیرہ میں جائیے، بہت سارے لوگ طوطے لے کر کے اور بہت سارے کرشمے ساز جادوگر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ کوئی لیڈر ان جادوگروں اور ان بدماشوں کی رائے اور اجازت کے بغیر آج بھی کوئی لیڈر کام نہیں کرتا۔ آج بھی بڑے بڑے لیڈر یہی کام کر رہے ہیں، یہی حرکت کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے مشورہ لیتے، ان کو پار پار کر کے آج بھی رکھا ہوا ہے، اور ان سے مشورہ لے کر کے پوچھتے کب جو ہے ہمیں تاج پوشی کرنا ہے، کب جو ہے عہدہ لینا ہے، کتنے منٹ پہ لینا ہے، ساری چیزیں وہ تفصیلات وہ بتاتے کم وقت، اور اس کے عوض میں وہ لاکھوں روپے حاصل کرتے۔ ایسے ایسے لوگ پڑے ہوئے لوگ ہیں آج بھی منسٹروں کے پاس اور وزراء کے پاس، آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ تو مصر کے بادشاہ نے بھی ایسے لوگوں کو پال کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو ان سب کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ بھائی تم یہ بتاؤ، ہم نے تم کو پیسے دے کر کے خوب کھلا پلا کر کے موٹا کر رکھا ہے تاکہ تم میری مصیبت میں کام آؤ۔ ہم نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تم تعبیر بتاؤ کہ وہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہ 7 موٹی گائے ہیں اور ان 7 موٹی گائیوں کو دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 ہرے بھرے تازے جو ہے خوشے ہیں، اور ان خوشوں کو 7 خشک خوشے لپٹے ہوئے ہیں۔ تو جب درباریوں نے، منجموں نے، جادوگروں نے بادشاہ کا یہ خواب سنا تو وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ خواب تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا بادشاہ سلامت، یہ خواب تو ہم کو بالکل اضغاث و احلام یعنی بیکار خواب، اس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے، بیکار خواب ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور ہم لوگ یہ علم رکھتے بھی نہیں، خواب کی تعبیر کا علم ہم لوگوں کا ہے بھی نہیں۔ ان لوگوں نے عذر کر دیا۔ لیکن وہ آدمی جس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا قید خانے میں، 2 قیدیوں نے خواب ذکر کیا تھا، ان میں سے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا ایک کو تو پھانسی دی جائے گی اور دوسرے کو اپنی نوکری پر بحال کر دیا جائے گا، ملازمت پر بحال کر دیا جائے گا، اور پھر وہ جو ہے بادشاہ کی خدمت پر مامور ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ بادشاہ کے پاس تم جا کر میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک بے قصور آدمی قید خانے میں پڑا ہوا ہے، لیکن ایسا ہوا کہ شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ اس بھلانے کی وجہ، اصل میں تو بھلانے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن کسی غلط کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی ہے، بلکہ شیطان کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے غلط کام کی، اور اچھے کام کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے۔ تو اصل میں بھلانے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، لیکن اس غلط کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے کے بجائے شیطان کی طرف کر دیا گیا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، کہ شیطان نے اس کے ذہن سے بھلا دیا، بادشاہ کے سامنے آ کر کے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا، اپنے کاروبار میں لگ گیا، ملازمت میں لگ گیا۔ چند سالوں تک یوسف علیہ السلام مزید قید خانے میں رہے۔ وہی آدمی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ مجھ کو قید خانے میں بھیجیے، اور قید خانے میں بھیجنے کا انتظام کیجیے، میں ابھی ابھی خواب کی تعبیر آپ کو معلوم کر کے آگے بتاتا ہوں۔ تو عزیز مصر نے، بادشاہ جو مصر کا تھا، اس نے انتظام کیا اور اس کی کارروائی کی، اور اس ساقی کو، اپنے ملازم کو قید خانے میں بھیجنے کا بندوبست کیا، اور وہ آیا اور آ کر کے کہنے لگا ایھا الصدیق، یہ یوسف علیہ السلام کا لقب ہے قرآن کے اندر، وہ کہہ رہا ہے، وہ بادشاہ کا ملازم، شراب پلانے والا، اے صدیق یوسف علیہ السلام، تم ہم کو ایک خواب کی تعبیر بتاؤ، بادشاہ سلامت نے اس قسم کا خواب دیکھا ہے اور بادشاہ سلامت پریشان ہے، اس خواب کی تعبیر آپ بتا دو، اور آپ ہمیشہ جو کچھ بتاتے ہیں وہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، آپ کی بات غلط کبھی نہیں ہوتی ہے، تو آپ جو ہے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائیے۔ تو اس نے یہ ذکر کیا کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، 7 موٹی تازی گائے ہیں اور ایک 7 دبلی پتلی گائے ہیں،
7 دبلی پتلی گائے موٹی تازی گائے کو کھا رہی ہے، اور 7 ہری بھری بالیاں ہیں، اور ان ہری بھری بالیوں سے خشک 7 بالیاں لپٹی ہوئی ہیں۔ ذرا اس کی خواب کی تعبیر آپ بتا دیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی، اور آنے والے حالات سے مزید اللہ کی وحی کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام نے آنے والے حالات سے آگاہ بھی کیا کہ دیکھو یہ حالات پیش آئیں گے۔ کیا بتایا؟ 7 سالوں تک بہت ہی زیادہ بارش ہوگی، خوشحالی آئے گی، غلے پیدا ہوں گے، انگور پیدا ہوں گے، میوے پیدا ہوں گے۔ یہ جو 7 موٹی گائے دیکھی گئی اس کی تعبیر بتا رہے ہیں کہ 7 سالوں تک بہت ہی بارش ہوگی، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس بارش کی وجہ سے غلے، میوے، پھل فروٹ سب کچھ پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد 7 سال کے بعد خشک سالی آئے گی، 7 سالوں کے بعد خشک سالی آئے گی۔ تو 7 سالوں میں جو تم لوگ غلہ پیدا کرو گے اور میوے پیدا کرو گے اور سامان جو کھیت سے نکلیں گے، ان سامانوں کو تم لوگ کھاؤ گے، کھا کھا کر کے ختم ہو جائے گا، قحط سالی آ جائے گی، بس تھوڑا سا بچے گا، زیادہ نہیں بچے گا۔ وہ بچے گا کیا؟ وہ پھر سے کھیتی باڑی کرنے کے لیے بیج بچے گا۔ 7 سالوں تک خشک سالی آئے گی۔ 7 جو دبلی پتلی گائے دیکھی گئی اور 7 جو خشک پتے دیکھے گئے اس کی تعبیر بتا رہے۔ پہلے تو بتایا 7 سالوں تک بہت زبردست بارش ہوگی، پھر 7 سالوں تک خشک سالی آئے گی۔ خشک سالی میں لوگ پریشان ہوں گے، کھا کھا کر کے پورا ذخیرہ جو ہوگا اس کو کھا کھا کر کے ختم کر دیں گے۔ لیکن یوسف علیہ السلام تدبیر بھی بتا رہے کہ دیکھو تم لوگ غلوں کو اس سے بالیوں سے مت نکالنا، گیہوں جس میں ہوتا ہے ان بالیوں میں ہی گیہوں کو رہنے دینا اور جو کو رہنے دینا، اس کو باہر مت نکالنا۔ باہر اگر نکالو گے تو اس میں کیڑے لگ جائیں گے۔ یہ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جب تک گیہوں اور جو بالیاں دانہ جو اس بالیوں کے اندر رہتی ہے، جب تک کیڑے مکوڑے نہیں لگتے اس کو کیڑا نہیں کھاتا، محفوظ رہتا۔ اور نکالنے کے بعد جب اس کو رکھا جاتا باہر تو پھر اس کے اندر کیڑے مکوڑے لگنے کا امکان پیدا ہو جاتا۔ تو دیکھو تم لوگ کھانا ضرورت کے لیے اور غلوں کو اس کے اندر ہی رہنے دینا، جتنی ضرورت ہے اتنی نکالنا، اس کے بعد اس کے اندر ہی رہنے دینا۔ اس کے بعد 7 سال تک قحط سالی ہوگی، پھر 7 سالوں میں زبردست بارش ہوگی۔ 7 سال بارش ہوگی، پھر 7 سال قحط سالی آئے گی، پھر 7 سالوں کے بعد زبردست بارش ہوگی، پھر غلوں کی فراوانی ہوگی، اور یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے بڑی ہی تفصیلات سے اس خواب کی تعبیر بتائی، اور یہ بھی بتایا تدبیر کے طور پر کہ جو دانہ ہے، اناج ہے، ان کو ان اناجوں کو اسی کے اندر رہنے دینا، بس جتنی ضرورت ہوگی اس ضرورت کے مطابق اناج کو نکالنا، استعمال کرنا، باقی اس کے اندر رہنے دینا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو خواب کی تعبیر بتائی۔ وہ آیا بادشاہ کے پاس اور بادشاہ کے سامنے اس خواب کی تعبیر کو عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر اس طرح بتائی ہے۔ تو بادشاہ بڑا ہی متاثر ہوا، اور متاثر ہو کر کے اس نے جو کہا اس اپنے خادم سے، ملازم سے، اس کے بارے میں آگے ذکر آئے گا۔ بادشاہ سلامت بڑا ہی متاثر ہوا، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، زہد و عبادت کے مجسم پیکر ہیں۔ اس کے باوجود اپنی عزت بچانے کے لیے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلا وجہ قید خانے کے اندر ڈالا، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام 14 سال تک، بعض روایت میں 12 سال، بعض روایت میں 7 سال، اتنی لمبی مدت تک یوسف علیہ السلام بغیر وجہ کے قید خانے کے اندر کیا رہے؟ قید رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نجات دلانا چاہا، ان کی پاک دامنی کو اجاگر کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں سے جنہوں نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا تھا اور جن لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی، انہی کی زبان سے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اظہار بھی ہوا۔ تو آگے بادشاہ سلامت نے یوسف علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا کہ جا کر کے ان کو فوری طور پر لے کر کے آؤ، اور اس کو میں اپنے پاس بلاؤں گا، اپنے پاس رکھوں گا۔ چنانچہ بادشاہ سلامت نے بلایا، اور اس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔